نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما 58 سے وجاء اور آئے اخوتو بھائی یوسف کے فدخلوا علیہ پھر وہ داخل ہوئے اس پہ فعرف پس پہچان لیا ہم انہیں وہم جبکہ وہ لہو منکرون اس سے ناواقف تھے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے خوشحالی کے سالوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ جب وہ بادشاہت ان کو مل گئی تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا اللہ نے اس کو ہڈن رکھا ہے اور اس کا ذکر جو ہے وہ نہیں کیا کیونکہ اصل مقصد بتانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہی ہوتا ہے کہ انبیاء کو کیا کیا سہنا پڑا اور جب ان کے اوپر خوشحالی آئی تو انہوں نے اسے کیسے ہینڈل کیا یہ تو پھر ہم بخوبی جان گئے ہوں گے نا جو بندہ مشکل کے اندر اللہ کے ساتھ اتنا جڑا رہتا ہے پھر وہ اگر نبی ہو تو پھر وہ خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کو نہیں بھولتا اور ویسے بھی جب تیسرا دور آتا ہے تو اس کے بعد بھی جب اللہ کے ساتھ کنیکٹ رہتا ہے وہ بندہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ پچھلے دور کے اندر بھی اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی بادشاہت کا نظام اور انہوں نے کیسے اللہ نے ان کی مدد کی اور درمیان میں جو گزرنے والے عرصے کا اندازہ جو ہے انسان پڑھنے والے کو خود بخود ہو جاتا ہے اس لیے اب جو 7 سال خوشحالی کے تھے جو 7 سال قحط سالی سے پہلے تھے جس میں غلہ اکٹھا کیا گیا اور اس کو سیو کیا گیا گوداموں کے اندر اور اس کی حفاظت کی گئی اس کا پراپر جو بھی سسٹم تھا یوسف علیہ السلام نے دیکھا اب کیا ہوا خوشحالی کا دور ختم ہو گیا اور قحط سالی کے 7 سال شروع ہوئے اب ان قحط سالی کے 7 سالوں کے اندر جو ہے غلہ دوسرے ممالک کے اندر بھی جو قریب کے ملک تھے نا ان کے جیسے فلسطین اور شام ان علاقوں تک بھی قحط کی وسعت جو ہے وہ پھیل گئی اور مصر کے علاوہ کہیں سے بھی غلہ نہیں ملتا تھا یہ تو یوسف علیہ السلام کی پلاننگ تھی جو خواب کی تعبیر بتائی انہوں نے بادشاہ کو اور ساتھ سولوشن بھی بتایا تو اہل مصر کو یوسف علیہ السلام کی اس علم کی وجہ سے اور اس سولوشن کی وجہ سے جو نقصان نہ اٹھانا پڑا اور انہوں نے اپنا غلہ سیو کر لیا کسی کے پاس نہیں تھا تو ارد گرد کے علاقے والے بھی مصر سے غلہ لینے آتے تھے اب جب یوسف علیہ السلام کے گھر والے بھی اس مصیبت کا سامنا کر رہے تھے تو جب بھی آپ کو پتہ ہے جب انسان کو بھوک لگی ہوتی ہے اور بھوک کے لیے بھی انسان کہیں پہ بھی جاتا ہے خیر انہوں نے اہل مصر کی طرف رخ کیا اور پہنچے اپنے بھائی کے پاس یوسف علیہ السلام کے پاس اور جب وہ آتے ہیں تو آ کر دیکھتے ہیں یوسف علیہ السلام کو تو وہ بالکل بھی ان کو نہیں پہچانتے لیکن یوسف علیہ السلام ان کو پہچان لیتے ہیں کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ بھی انسان کے اندر چینج نہیں ہوتی تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے جیسے ان کو دیکھا فوراً ان کو پہچان لیا لیکن وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے کیوں ایک تو ریزن یہ تھی کہ وہ اس وقت بہت چھوٹے تھے دوسرا ان کے وہموں گمان میں بھی نہیں تھا کہ کنویں والا بچہ جس کو اپنے کنویں میں پھینک دیا ہے وہ یہاں پہ بھی بادشاہت سنبھالے ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کس طرح سے ان کو یہ سب نعمتیں دی ان کا احساس تک بھی نہیں ان کو تھا
اب دیکھیے یہاں پہ یوسف علیہ السلام کی خوبیاں اور مزید ان کی کمیونیکیشن سکل اور ان کی حکمتیں کتنی زیادہ ہیں. ولما اور جب جہازہم اور اس نے تیار کر کے دیا انہیں. جہازہ جہاز کہتے ہیں یہ اردو کے اندر جہاز اور میننگس کے لیے آتا ہے اور عربی میں کہتے ہیں سامان جو سفر میں باندھ کر لے کے جاتے ہیں نا ساتھ اس کو جہاز کہتے ہیں. وہ سامان جس کی مسافر کو ضرورت ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام نے بھی جب ان کا سامان تیار کیا، جیسے اب دیکھیں آپ کسی سفر پہ نکلیں تو آپ ایک دو بندے کو ساتھ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں جی میری پیکنگ کروا دے، تو پھر پیکنگ کے لیے سامان اکٹھا کیا جاتا ہے اور پھر وہ آپ کا جہاز تیار ہو جاتا ہے. تو ایسے یوسف علیہ السلام جب اپنے نوجوانوں سے یا خود ان کا سامان ریڈی کر رہے تھے تو ان کو کہنے لگے قال تونی بأخی کہ اپنے بھائی کو بھی میرے پاس لانا، لکم اپنے من ابیکم اپنے باپ کی طرف سے، یعنی جو تمہارا سگا بھائی ہے اس کو بھی تم میرے پاس لانا. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان بھائیوں نے خود ہی بتایا ہوگا اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے خاندان کو تعارف کرواتے ہوئے. اس لیے انہوں نے کہا کہ نکیرہ ہے نا اخین یعنی اخن سے ہے، تو بھائیوں کے سامنے یہ نہیں ظاہر کیا کہ وہ فلاں بھائی، اسپیسیفک اس کا نام نہیں لیا، بلکہ ایسے کہا کہ جو بھائی تم گھر چھوڑ کے آئے ہو نا اس کو بھی لے کے آنا. تو وہ کتنے کل بھائی تھے؟ یوسف علیہ السلام کے ٹوٹل 11 بھائی تھے. 10 بھائی آئے تھے مصر میں غلہ لینے، اور جو یوسف علیہ السلام کا سب سے چھوٹا بھائی تھا اور اپنے یعقوب علیہ السلام کے قریب تھا اس کو چھوڑائے تھے، جس کا نام بنیامین بتایا جاتا ہے اسرائیلی روایات میں. حالانکہ اس کی کوئی پختہ دلیل نہیں ہے اور اس پہ اعتبار بھی نہیں کیا جا سکتا، اس لیے ہم یہاں پہ یوں ہی پڑھیں گے کہ یوسف علیہ السلام کا چھوٹا بھائی. تو خیر یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اپنے چھوٹے بھائی کو جو ہے نا لے کے آنا. کہنے لگی الا ترون انی کیا نہیں تم دیکھتے بے شک میں اوفی پورا پورا دیتا ہوں الکیلا پیمانہ غلہ وانا خیر المنزلین اور میں بہترین مہمان نواز کرنے والوں میں سے ہوں. یعنی تم دیکھ رہے ہو کہ کس طرح میں نے تمہیں پورا غلہ دیا اور تمہیں اچھا پروٹوکول دیا اور میں نے مہمان نوازی بھی اچھی کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام مہمان نواز بھی تھے، انہوں نے جو آتے تھے غلہ لینے کے لیے ان کی بہترین مہمان نوازی بھی کرتے تھے. اب اپنے بھائی کو اپنے پاس بلوانے کے لیے یہ انہوں نے تھوڑا سا احساس دلایا احسان کا، اور پھر اگلی آیت کے اندر دھمکی بھی دی. کہنے لگے فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ اگر تم اس کو ساتھ نہ لے کر آئے فَلَا كَيْلَ لَكُمْ تو نہیں کوئی پیمانہ کوئی غلہ تمہارے لیے اندی میرے پاس وَلَا تَقْرَبُونَ اور تم میرے قریب بھی نہ آنا، تمہیں بالکل بھی کچھ نہیں ملے گا. اب ہوتا یہ تھا کہ جو ہے نا غلہ لینے کے لیے آتے یوسف علیہ السلام کے پاس تو قیمت وصول کرنے کے باوجود ایک اونٹ فیکس سے زیادہ کسی کو غلہ نہیں ملتا تھا. ایک بندے کو ایک اونٹ کے اوپر جتنا سوار ہوتا نا اتنا ہی غلہ ملتا تھا. اب وہ 10 کے 10 بھائی اسی لیے آئے تھے کہ تاکہ 10 بھائیوں کو علیحدہ علیحدہ غلہ ملے اور پھر سارے جو ہے نا گھر لے کے جائیں. اور ویسے بھی وہ اکٹھے اس لیے بھی آئے تھے تاکہ ایک دوسرے کی حفاظت کر سکے. تو اب یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ سب کو تو ایک ایک دفعہ مل گیا ہے، اگلی بار جب تم نے آنا ہے تو اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کے آنا ہے، اور اگر تم نہ لے کے آئے تو تم سب کو غلہ نہیں ملے گا، اور تم میرے قریب بھی میرے سامنے بھی نہ آنا، کسی قسم کی تمہیں جو ہے نا امید نہیں مجھ سے لگانی چاہیے. بالکل انکار کر دیا غلہ دینے سے. قالو انہوں نے کہا وہ جو سب تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے سنراودو ضرور ہم آمادہ کریں گے
सा अनकरीब या ज़रूर। नुराविदु नून शुरू में जमा मुतकल्लिम के लिए आया है। हम राविदु आमादा करेंगे अनहु इसके बारे में, यानी अपने छोटे भाई के बारे में, अबाहु इसके वालिद को, व इन्ना लफाइलून बेशक हम जरूर करने वाले हैं। और उन्होंने अपने बाप को इरादा करने का एक आमादा करने के लिए कहा कि अगर वो मान गए तो ले आएंगे। और ताकीद, सीन भी ताकीद के लिए आया है। और फिर इन्ना लफाइलून में काम करने का 3 तरह से वादा किया गया है। इन्ना बेशक, और फिर लामे ताकीद, और फिर जुमला इस्मिया, यानी 3 दफा ताकीदी बात कही है। जरूर जरूर हम अपने, जैसे किसी को तो कोई आपको कहता है ना ये काम आपने करना है, तो कहते हैं बिल्कुल श्योर, इंशाल्लाह जरूर करूंगी मैं। तो इस तरह उन्होंने भी कहा कि बस जरूर बेशक हम जरूर लेकर आएंगे उसको, जरूर ये काम करेंगे, यानी एहसास दिलाया कि हम ये भूलेंगे नहीं। और वैसे भी जाहिर बात है कि जब खाने की परी हो तो फिर इंसान कुछ भी कर लेता है। वकाला, और उसने कहा, किसने? देखिए कभी काला आ रहा है, कभी कालू आ रहा है, तो आपको इस चीज का फर्क तो पता है ना। कालू जमा के लिए आता है, काला वाहद के लिए आता है। तो काला उसने कहा, लिफित यानी ही अपने गुलामों को, ली के लिए फितयानी, फितयानुन जो है फतन से है, और फतन कहते हैं साथी को, नौजवान। और फतन जो है मददगार, ऐसा नौजवान, ऐसा साथी जो आपका मददगार हो, आपकी मदद करे। अब ये जो फतन है ये आमतौर पर जो मुलाजिम होते हैं, लौंडी होती है, गुलाम होते हैं, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। और फतन साथी के लिए भी इस्तेमाल होता है। साथी भी जो साथ रहने वाले होते हैं, इंसान के मददगार होते हैं, इसलिए उसके लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो क्या समझ में आई बात कि फतन फितियान, फतन की जमा है। तो उसने कहा अपने गुलामों को, इजालू रख दो, बिज़ाअत पूंजी, सरमाया, हम उनका, बिज़ाअतुन वो रकम या सामान जिसके साथ कोई चीज खरीदी जाती है। और यहाँ पर उनको कहा जा रहा है कि अपने नौजवानों को वो कहते हैं कि वो रकम या साजो सामान जो गल्ला खरीदने के लिए कीमत के तौर पर लाए थे, उनको बताए बगैर एहसान के तौर पर उनकी ही फी रिहालिहिम, उनके सामान्य सफर में, उनके कजावे में। रिहाल जो है रहलुन की जमा है, और रहलुन कहते हैं वो कजावा जो ऊंट पर सवार होने के लिए रखा जाता है। और उस सामान को भी कहते हैं जो ऊंट पर रखा जाए, उसको क्या कहेंगे? रिहाल। और इसीलिए ऊंट को राहिलतुन भी कह लेते हैं। तो रिहाल उनके सामान्य सफर में जो साथ लेके आए हैं। लअल्लहुम, शायद कि वो, यारिफूना वो पहचान जाए, हा उसे, किसे? अपनी पूंजी को, अपने सरमाए को। इज़ा क़लबू, जब वो पलटे, इला अहलिहिम, अपने घर वालों की तरफ, लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि वो लौट आए। यानी उनके सामान के अंदर उनके पैसे या उनकी पूंजी, उनका सरमाया वापस रखने की रीजन क्या थी? एक तो ये था कि वो भाई थे और वो चाह रहे थे कि उन पे एहसान करें, और घर के हालात भी अच्छे नहीं थे, तो उन्होंने वापस उनका सरमाया कर दिया। लेकिन मेन वजह ये थी कि जब वो घर जाएं तो अपने सामान को खोलें और देखें कि ये तो हमारे ही पैसे हैं, तो हमें तो वापस कर दिए गए हैं। फिर उनको ये एहसान मजीद उबारे कि हमने दोबारा वापस जाना है गल्ला लेने के लिए, और या तो फिर इसलिए आए कि ये सरमाया, ये पैसे वापस करने आए, या फिर एहसान को याद करते हुए वो क्या करें, अपने भाई को साथ लेके जरूर आए। यानी इस एहसान और रकम की मौजूदगी की वजह से वो दोबारा आ जाए।
مین ریزن کیا تھی سامان کے اندر رکھنے کی. فلما رجعوا پھر جب وہ لوٹے الی ابیہم، جو ابی ہے نا، ابی جو ہے الہ کی وجہ سے، الہ ابیہم اپنے والد کی طرف، قالو انہوں نے کہا یا ابانا اے ہمارے ابا جان، منع روک دیا گیا ہے، منا ہم سے، الکیلہ پیمانہ غلہ، فارسل معنا تو بھیج دیں ہمارے ساتھ، اخانا ہمارے بھائی کو، نقتل ہم ناپ بر غلہ لائیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اب گھر گئے، گھر جاتے ہی پتہ نا جب ہم کوئی بھی بازار سے گھر جاتے ہیں کسی بھی جگہ سے تو ہمیں کچھ نیو دیکھنے کو ملتا ہے یا نئی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہے، مایوسی والی، کوئی خوشی والی. ریسٹ کرنے کی بجائے یا گھر جا کے اپنا سامان وغیرہ دیکھنے کی بجائے ہم سب سے پہلے جاتے ہی وہ خبر سناتے ہیں. تو انہوں نے بھی جاتے ہی خبر سنا دی. کیا خبر سنائی؟ کہ بھئی ہمیں تو آج کے بعد غلہ نہیں ملے گا. غلہ دینے سے ہمیں منع کر دیا گیا ہے. تو ساتھ ہی پھر یہ بتایا کہ پہلے سب سے پہلے جا کے اپنی جان کی فکر ہوئی کہ اب آئندہ اگر ہمیں نہیں ملے گا تو ہم کیسے گزارا کریں گے. سارا قصہ سنایا اور کہا کہ ایک ہی صورت ہے کہ ہمیں غلہ مل سکتا ہے. وہ صورت کیا ہے؟ کہ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اس میں بھی 3 طرح کی تاکید کی گئی ہے، یعنی ہم یوسف کی طرح اس کے بارے میں آپ فکر نہ کیجئے، ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے. یوسف علیہ السلام کو جب لے کے گئے تھے تب بھی ان کے بارے میں تسلی دی تھی، لیکن اب پھر تسلی دینے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. قولا کہا انہوں نے، حل آمنکم نہیں میں اعتبار کر سکتا تم پہ، حل نہیں آمنو میں اعتبار کر سکتا کم تم پر، علیہ اس کے معاملے میں، اللہ مگر کما جیسا کہ امنتکم اعتبار کیا تھا میں نے تم پر، علی اخیہ اس کے بھائی کے معاملے میں، من قبل اس سے قبل. کہتے جس طرح میں نے تم پہ یقین اور اعتبار کیا تھا یوسف کے معاملے میں، تب بھی تو تمہیں یہی کہا تھا. آج تک اس بیچارے کی کہیں بھی خبر نہیں ہے، تو کیا اس کے متعلق بھی تمہاری حفاظت کا ایسا ہی اعتماد کروں جیسا کہ اس سے پہلے کیا تھا؟ ایسا نہیں کروں گا میں. لیکن ساتھ ہی کہا فاللہ خیر حافظا بس اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین وہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا اور سب سے زیادہ بندوں کو بچانے والا، ان پر مہربان ہے. اب یہ ہے کہ حالت مجبوری میں گلے کی ضرورت تو تھی، تو اب یہ کہنے لگے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں بھیج رہا اس کو، تمہاری حفاظت میں نہیں، کیونکہ انہوں نے کہا تھا نا انا لہو لحافظون، تو یہ نہیں کہا انہوں نے کہ ہاں میں تمہاری حفاظت کرنے والا ہوں، بلکہ یہ کہا کہ اگر میں بھیج بھی دوں گا نا تو تمہاری حفاظت میں نہیں بھیجوں گا جیسے تم پہ پہلے میں نے اعتبار کیا تھا. کیونکہ یوسف علیہ السلام کے والد نے تب کہا تھا، یہ دعا مانگنے کی بجائے کہا کہ ہو سکتا ہے تم اس کو لے جاؤ، شاید اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے. تو اب انہوں نے اتنی پیاری بات کہی، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. دونوں بھائیوں کو بیچتے وقت ان کا رویہ چینج تھا. پہلی دفعہ انہوں نے اور کچھ اور کہا، جیسا کہا ویسے ہی آ کے انہوں نے کہہ دیا. اب اس وقت وہ اب کہہ رہے ہیں کہ میں تم پہ بھروسہ بالکل بھی نہیں کروں گا، میں اللہ پہ یقین کرتا ہوں. تو یہاں سے ایک بات بڑی پیاری پتہ چلتی ہے کہ بعض اوقات زندگی کے اندر ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، وہ کام کرنا بھی نہیں چاہتا اور اس کو کرنا پڑتا ہے، اور وہ لوگوں پہ یقین بھی نہیں کر رہا ہوتا. تو اس وقت بس ایک ہی چیز ذہن میں رکھیں، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین. یا پھر کسی کو روانہ کرتے ہیں
खदशात इंसान के जहन में आते हैं, वसवसे आ जाते हैं किसी को, किसी की फ्लाइट है, कोई सफ़र पे जा रहा है, उस वक़्त भी बिल्कुल वही माइंड में रखें कि हम अपने छोटे भाइयों को या फिर अपने साथ रहने वाले साथियों को रवाना कर रहे हैं। फल्लाहु खैरुन हाफिज़ा, अल्लाह ही इनकी हिफाजत करने वाला है। जितने भी खदशात मुझे आ घेरे, लेकिन जब अल्लाह किसी की हिफाजत करेगा तो फिर कोई भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर इसी तरह इससे एक ये बात पता चलती है, तो ये कि जब आप अपने घर में बच्चों को रवाना करें तो उस वक़्त उनको अल्लाह की हिफाजत में रवाना करें। और दूसरी ये बात पता चलती है कि दुआ जो है ना, उसमें बहुत पावर होती है। तो दुआ करते हुए इंसान को अपना हर काम तकमील तक लेके जाना चाहिए। लोगों पर ट्रस्ट करने की बजाय, लोगों पर यकीन करने की बजाय, अगर हमें अल्लाह की ज़ात पे यकीन हो और अल्लाह के बारे में हम पॉजिटिव हों, अल्लाह के बारे में हम यकीन कामिल रखते हों, फिर हमें किसी किस्म की टेंशन नहीं रहती, हम बेनियाज हो जाते हैं। फिर हमें नुकसान भी हो जाए ना, तो हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ही ये हुआ है, अल्लाह ने ही ऐसा किया, अल्लाह को ये मंजूर था। तो इसलिए कोशिश हमें ये करनी चाहिए। तो बाकी इंसान की हिफाजत तो अल्लाह ही करते हैं। और देखें कि जैसे यकूब अलैहिस्सलाम ने उनको हिफाजत में भेजा, उनको कुछ भी नहीं किसी ने कहा और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सका, बल्कि वो हिफाजत में रहे। तो ये दुआ याद करेंगे इंशाल्लाह। फल्लाहु खैरुन हाफिजा व हुवा अरहमुर राहिमीन, कि अल्लाह आप बेहतरीन हिफाजत करने वाले हैं, आप रहम करने वाले हैं, आप मेहरबान हैं, मुझ पे और मेरे साथियों पे आप ही रहम करें। वलम्मा, और जब फतहू, उन्होंने खोला, मताअहुम, सामान अपना। अब जब वालिद को मना लिया, हल्का फुल्का पता लगा कि वालिद का मूड है बेचने का, तो अपना सामान खोला, तो वजदू, उन्होंने पाया, बिज़ाअता, अपनी पूंजी, हम बिज़ाअता, पूंजी सरमाया, हम अपना, अपनी पूंजी को, अपने सरमाए को, अपने सामान को वापस अपने सामान के अंदर ही पाया। रुद्दत, जो लुटा दी गई, इलैहिम, उनकी तरफ। काल, उन्होंने कहा, या अबाना, ए हमारे अब्बा जान, माना बगी, और क्या हम चाहते हैं, यानी इतना एहसान हम पे किया बादशाह ने, इसके अलावा हम और क्या चाहते हैं, देखें हमें हमारा सरमाया वापस लौटा दिया गया है। वनमीरू, अब हम गल्ला लाएंगे, अहलना, अपने घर वालों के लिए, वनहफजू, और हम हिफाजत करेंगे, अखाना, अपने भाई की, वनजदादू, और हम ज्यादा लेंगे, कैला बेई, बेईर, पैमाना, गल्ला एक ऊंट का, यानी बाईर कहते हैं एक ऊंट गले के बराबर, जो उनको पैमाना, एक ऊंट का, यानी पैमाने के तौर पर इसको इस्तेमाल किया गया है। अब जैसे कि हमने सीखा पीछे के, एक बंदे को एक ऊंट, यानी ईर, बाईर, एक ऊंट का गला दिया जाता था। अब जब वो एक एक्स्ट्रा, यानी 11 जाएंगे तो 11 ऊंट लेके आएंगे ना, तो कहने लगे कि हम अब जरूर गला लेने जाएंगे, अब तो हमारे पास पैसे भी वापस आ गए हैं, हम अपने भाई की हिफाजत भी करेंगे। और जब ये साथ जाएगा तो इसके साथ जाने से हमें एक ऊंट जायद भी मिल जाएगा, और अगर ये ना गया तो सारे के सारे रह जाएंगे। ज़ालिका कैलुन यसीर, ये पैमाना, गल्ला बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। यानी इसका मतलब यह है कि जो हमने लाया है, ऊंट वगैरह जितने भी गल्ला लाया, वो खत्म तो हो जाना है, लेकिन अगर हम दूसरी बार जाएंगे तो दोबारा ले आएंगे, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। कौला लन, कहा हरगिज नहीं, उर्सिलहु, मैं भेजूंगा इसे, माकुम, तुम्हारे साथ, हत्ता, यहाँ तक कि तू मुझे दो, मौसिका, पुख्ता वादा, मिन अल्लाह, अल्लाह के नाम से। कहने लगे यकूब अलैहिस्सलाम कि जब तक तुम मुझे पुख्ता वादा नहीं देते इसके बारे में कि तुम इसकी हिफाजत करोगे, लता तुन्ननी, अलबत्ता तुम जरूर लाओगे मेरे पास, ला अलबत्ता, तुन्ना, तुम जरूर लाओगे, नी, मेरे पास, भी, इसे, इल्ला, मगर, अन युहाता,
یہ کہ گیر لیا جائے بکم تمہیں، فلما پھر جب آتو ہو انہوں نے دیا اسے، موثقہم پختہ وعدہ اپنا، قولا اس نے کہا اللہ اللہ علی اس پر، ما نقول جو ہم کہتے ہیں، وکیل نگہبان ہے۔ اب ان سے وعدہ لیا پختہ، لیکن پھر بھی لاسٹ پہ کیا کہا؟ نگہبان اللہ ہے، یقین کس پر ہے مجھے؟ اللہ پہ۔ اب دیکھیے یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے جو والد ہیں، سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی حفاظت میں بھیجا، پھر اپنے دل کی تسلی کے لیے وعدہ لیا۔ ہم بھی دل کی تسلی کے لیے لوگوں سے کہتے ہیں یقین کرواؤ مجھے کہ تم واقعی یہ کام کرو گے نا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ تو یہ چیز ضروری ہوتی ہے، اللہ پر یقین اور بھروسہ کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو تھوڑا دنیا سے بھی امید ہوتی ہے، اور اس کا یقین تھوڑا ضروری بھی ہوتا ہے۔ خیر، اپنے دل کی تسلی کے لیے انہوں نے وعدہ لیا، اور وعدہ لینے کے بعد بھی ان کے وعدے پر یقین نہیں کیا۔ اب ہم سے کوئی وعدہ کرے نا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، تو ہم پر امید ہو کر بیٹھ جاتے، کہتے ہیں اب مجھے کچھ نہیں کرنا، مجھے پتا کہ وہ بندہ ضرور مجھے کام کر کے دے گا۔ ایکسٹرا یقین اور امید اس پہ باندھنے لگتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بھروسے کی بجائے ہم بندوں کے بھروسے پر بیٹھ جاتے ہیں، ان کے وعدوں پہ، ان کے کانٹریکٹ پر، ان کے جو سگنیچرز ہیں ان پر بھروسہ ہو جاتا ہے ہمارا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر بے برکتی ہو جاتی ہے، وہ کام ہو بھی جائے تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی، یا پھر اس میں ہی رکاوٹیں آنے لگتی ہیں، اس میں ہی مصیبتیں آنے لگتی ہیں، پھر انسان خود پریشان ہو جاتا ہے، پھر انسان کہتا ہے کہ اس نے ایسا وعدہ بھی کیا تھا، نہیں کیا، ایک دوسرے کے اندر پرسنالٹی کلیشز آ جاتے ہیں، اور بزنس جو کانٹیکٹ ہوتے ہیں وہ خراب ہونے لگتے ہیں، وہ لین دین ٹرانزیکشنز بالکل ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، انسان کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کر سکتا جب کوئی ایک دفعہ وعدہ توڑتا ہے۔ لیکن جو بندہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے اور اپنے وعدوں کے بعد بھی اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ جتنا بھی لوگ اس کو یقین دلا لیں، ہونا وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہونا ہے، جو اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اور نگہبان اصل میں کون ہے؟ وکیل کون ہے؟ اللہ، اور کوئی وکیل نہیں ہو سکتا۔ سمجھ کیا بات میں آتی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھے، پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کام ہو تب انسان خوش، نہ ہو تب انسان خوش۔ مثلا کوئی بھی بڑا کام ہے، انسان اپنی کوشش اپنی طرف سے پوری محنت کرتا ہے، پھر کیا کرتا ہے؟ پھر کہتے ہیں اللہ اس کام میں برکتیں پیدا کرنا، رکاوٹیں ختم کر دینا، نگہبان بن جانا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کام ہو جائے تو بھی راضی، نہ ہو تو بھی انسان سمجھتا ہے میں نے تو اللہ کے سپرد کیا تھا، اللہ کو ایسے منظور تھا۔ یہ بہت بڑا زندگی کا سبق ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا یہ جو ہمارے سامنے ایک طریقہ ہے، یہ بہت بہترین ہے۔ اپنے بچوں کے معاملے میں بھی ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اپنی کوشش کے بعد اللہ پہ بھروسہ ہو کہ اللہ ان کا نگہبان ہے، اللہ ان کی حفاظت فرمانے والا ہے، میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے، اللہ تو ان کو ہدایت دے، تو ان کو سیدھے رستے پہ چلا، تو ان کی نگہبانی سنبھال لے، تو ان کی حفاظت کر، ان کی روح کی حفاظت کر، ان کے جسم کی حفاظت کر، ان کے اخلاق کی حفاظت کر، ان کے کردار کی۔ تو پورے کا پورا یقین اللہ پہ۔ پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی کے اندر کیسے کیسے حالات جو ہیں وہ پھر چینج ہوتے ہیں، اور چاہے حالات نہ بدلیں لیکن سوچ بدل جاتی ہے۔ جب سوچ بدلتی ہے تو انسان کے اندر امید آ جاتی ہے، امید آتی ہے تو ایمان بڑھتا ہے، ایمان سے پھر یقین بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے۔ جو شروع میں یقین کیا نا اللہ پہ، اس کے اندر اور یقین اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے ساتھ تعلق یہ بھی ہونا چاہیے نا۔ اب دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کا رویہ تھوڑا سا ذہن میں لائے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان بھی لیا، پہچاننے کے بعد ان کا کیا کام بنتا تھا؟ فوراً سے بتاتے
तुम वही हो जिसने मुझे कुएं में गिराया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उनकी तरफ से दी गई जिल्लत को बखूबी जानते थे, सब कुछ पता था, लेकिन खामोश रहे और हिकमत से काम लिया और एहसान किया और उनके कसूर को माफ किया और उनको याद आने भी नहीं करवाई कि तुमने मेरे साथ ऐसे किया। कितने अहम असबाक हमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के रवैये से मिलते हैं कि जब कोई आपके साथ ज्यादती करने वाला आपके सामने आए, बजाय इसके कोई ताना दें, बजाय इसके कोई तनकीद करें, क्या करें? एहसान करें, सिला रहमी करें। सिला रहमी करने वाले को अल्लाह सुब्हान तआला बहुत अजर अता करते हैं और ऐसे बंदे का रिस्क उम्र बढ़ा दी जाती है। माफ कर देने वाले के लिए अल्लाह बहुत से इनामात रखते हैं। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी यही किया, अपने भाइयों को ताना नहीं दिया, तनकीद नहीं की, पहचान कर उन पर एहसान किया और उनको माफ कर दिया। दूसरी चीज, यूसुफ अलैहिस्सलाम के रवैये से हमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट पता चलती है। यूसुफ अलैहिस्सलाम माजी के किस्सों को छेड़ने की बजाय आगे बढ़ने वालों में से थे। यानी बड़ी मंजिल के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते और हमारा माजी हमारे लिए छोटा झगड़ा है, हमारा मुस्तकबिल हमारे। अब देखिए कि माजी का एक और किस्सा, जब साकी यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास आया और आकर उनसे आपकी तबीयत पूछी, तो बजाय इसके कि आपने उसको ताना दिया हो कि तुमने तो मेरे साथ बड़ा बुरा सलूक किया है, मैंने तो तुम्हें कहा था जाके बादशाह को बताना, तो तुमने बताया ही नहीं, उसको तनकीद नहीं की, पिछली बातें लेके नहीं बैठे, अगले काम शुरू किए। हमारे साथ क्या होता है, कोई भी ऐसा बंदा जिसका हमारे साथ कोई कांटेक्ट हो या हमें रुसवा किया हो या हमें इंसल्ट किया हो या हमारे साथ बुरा सलूक किया हो, जैसे वो सामने आता है, हम क्या करते हैं? फौरन से उसकी शामत आ जाती है, उससे बदला लेने की सोचने लगते हैं, उसे लेट डाउन करने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि तुम कर सकती हो ना, आज इख्तियार हमारे पास है, हम भी कर सकते हैं। तुम होते कौन हो हमें रुसवा करने वाले? हम तुमसे ज्यादा हैं बढ़ चढ़ के इस चीज के अंदर। तुम एक सुनाओगे, हम 10 सुनाएंगे। हम किसी के कसूर नहीं माफ करते, हम बदला लेने वालों में से हैं। अल्लाह एहसान करने वालों को पसंद करते ना, मुहसिनीन। मुहसिन थे यूसुफ अलैहिस्सलाम, ऐसे ही अल्लाह ने उनको टाइटल नहीं दे दिया, उनके एहसान का बार बार हमें जिक्र सामने मिल रहा है। कभी वो गुलाम होकर एहसान कर रहे हैं, कभी वो बादशाह होकर एहसान कर रहे हैं। यानी उनकी जो उनका रवैया, हालात अच्छे नहीं थे तब था, उनका वही रवैया हालात अच्छे होने के बाद भी रहा। अगर वो तब मोहसिन थे तो वो अब भी मोहसिन है। उन्होंने नेमतों में आकर अपने अल्लाह को नहीं बुलाया, नेमतों में आके अपनी अंदर की जो आदत है और अपनी जो अच्छी खूबियां, उनको जाया नहीं होने दिया। हमारे साथ अमूमन ऐसे ही होता है कि हम नेमत पाकर अल्लाह को भूल जाते हैं, लेकिन वो नेमत पाकर फिर भी अल्लाह को याद किए हुए। हम किसी के कसूर माफ नहीं करते, वो कसूर माफ करने वाले, एहसान करने वाले, आगे बढ़ने वाले, पिछले मामलात को लेकर कुरेद कुरेद कर सामने लाने वाले नहीं, बल्कि मामलात इतने बड़े थे फिर भी नहीं कुरेदा, आगे बढ़े, तनकीद नहीं की। तो क्या हम ऐसे हैं? हमारा रवैया कैसा होता है? चले, आज की आपकी असाइनमेंट हो गई। हमारे सामने जब कोई ऐसा बंदा आता है जिसने कभी माजी में हमारे साथ कोई बुरा सलूक किया हो, हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की हो, हमारे अगेंस्ट लोगों को करना चाहा, जब वो सामने आता है तो हम उसके बारे में कैसा फील करते हैं, ये लिखना है। और साथ लास्ट पे यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़ये और किस्से को सीखने के बाद नीचे लिखना है कैसा होना चाहिए और आइंदा हम कैसा रवैया अपनाएंगे जब ऐसे बंदे हमारे सामने आ गए या इनका तस्करा हमारे सामने हुआ, तो हमारा रवैया कैसा होना चाहिए। मुआजना करना है, एक एक स्टेप यूसुफ अलैहिस्सलाम का याद करना है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह के साथ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने गुलामों के साथ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ कैसा रवैया रखा, किसी को जतराया नहीं। तो ये एक सेल्फ असेसमेंट है, इंशाल्लाह इसको करेंगे तो हमें अंदाजा होगा कि हमारे अंदर
یعنی یہ دیکھنا ہے، بالکل بھول جانا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، بس یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ایک بندہ، ایک دشمن جو آپ کا ہے، اس کو سامنے لانا ہے، پھر ساتھ ساتھ امیجن کرنا ہے کہ وہ ہمارے سامنے آیا ہے، ہم سے اب اس کو ضرورت ہے ہماری مدد کی، ہم کیا کریں گے؟ بعض اوقات ہم اس کی مدد کر بھی دیتے ہیں، لیکن جتلا کر۔ اپنی دفعہ تو تم خیال نہیں رکھتی، لیکن میں ایسی نہیں ہوں، میں اچھی ہوں، مجھ سے نہیں برداشت ہوتی تمہاری تکلیف، تم تو کر لیتی ہو، لیکن میرا ایسا مائنڈ نہیں ہے، یا ذہن میں ایسی بات لانا کہ میں مہان ہوں، میں اچھی ہوں، میں نے میں اس کا بلا کر دیتی ہوں، اس کو تو جو ہے نا اس کی فکر نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو آتی ہے نا ہمارے اندر، اس کو تھوڑا تدبر و غور و فکر کے ساتھ دیکھنا ہے، پھر اس کے بعد اس کو چینج کرنا ہے، اپنے رویے کو بدلنا ہے۔ کیوں پڑھ رہے ہیں ہم قرآن؟ قرآن ہم سیکھ کیوں رہے ہیں؟ صرف اپنا وقت گزارنے کے لیے نہیں سیکھ رہے، یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیے گا یاد، اپنے مائنڈ میں پختہ طریقے کے ساتھ، کہ قرآن کو فارمیلٹی کے لیے نہ لیں پلیز۔ قرآن آپ کے لیے راہ ہدایت ہے، قرآن آپ کے لیے راہ نور ہے، قرآن آپ کے لیے روشنی ہے، یہ صرف کہانیوں پر مبنی نہیں ہے، اس سے لرن کرنا ہے، اس سے سیکھنا ہے، اس سے ایک استقامت کا رشتہ بنانا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، چند دن مستقل مزاجی سے اس کو لے لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی حالات بدلتے ہیں، جیسے ہی تھوڑا ایون کہ موسم چینج ہوتا ہے، ہمارے رویے بدل جاتے ہیں۔ قرآن ایسا تو نہیں ہے نا، قرآن کے ساتھ رشتہ تو پکا ہونا چاہیے، ایسے تو پھر ہم دوست تو نہیں بن سکیں گے، دوست تو ہر حالت میں ساتھ ہوتا ہے۔ تو بس غور و فکر کرنا ہے اور تدبر کرنا ہے، پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے نا ہمیں خود چیزیں دکھا دیتے ہیں آ جائے۔ کہ آج کے لیے جو لرننگ پوائنٹس ہیں اور جو سیلف اسیسمنٹ آپ کو دی گئی ہے نا، اس کو کرنے کی ضرور کوشش کریں، اور اپنے لیے خصوصی دعا کیا کریں، اور وہ دعا کیا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کے ساتھ استقامت سے جڑے رہنے والے بندوں میں شامل کر لے۔ ٹھیک ہے، ابھی تھوڑے اور مشکل دن آئیں گے، اٹھنا مشکل ہو جائے گا، لیکن جس کے اندر محبت ہے، محبت ایک ایسا احساس ہے کہ جو انسان کو جنگ کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، تو جنگ کرنی ہے نفس کے ساتھ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔